الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو ذبح اور شکار کے احکام، اور اس نشست میں اس جانب ہم توجہ دلائیں گے کہ ذبح اور شکار کے ذریعے سے کون کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حلال ہو جائے گا، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کا کھانا حلال تو نہیں ہوگا لیکن تزکیہ ہو جائے گا، یعنی ان کی کھال پاک ہو جائے گی لیکن گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تزکیہ یعنی کسی جانور کو شرعی طریقے سے مارنا۔ اب یہ مارنا وہ عام مرنا نہیں ہے، بلکہ یہ مارنا نہر کے ذریعے سے ہے، جیسے کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یا ذبح کے ذریعے سے ہے، یا شکار کے ذریعے سے ہے، اور یا یہ تزکیہ ہے کہ اگر کسی مادہ جانور کو شرعی طریقے کے مطابق تزکیہ کیا جائے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ چند شرائط کے بعد وہ بھی حلال ہوگا۔ تو جانوروں کا تو یہ ہے طریقہ کہ یا نہر، جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، گائے، بھیڑ یا مرغی وغیرہ اس قسم کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وحشی جانوروں کے لیے شکار کے طریقے ہیں اور ان کی شرائط ہیں، اور اسی طریقے سے جال وغیرہ میں اگر مچھلی یا ٹڈی کو قید کر لیا جائے تو یہ بھی شکار میں آ جائیں گے اور یہ پھر جائز ہو جائیں گے۔ اور چوتھا طریقہ کہ جس کی جانب توجہ دلائی کہ اگر کسی گائے کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے ایک بچہ نکلا کہ جس میں کچھ شرائط پائی جاتی ہوں تو وہ بچہ بھی حلال ہوگا۔ حلال گوشت جانور کو اگر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا، لیکن اگر حلال گوشت جانور مر جائے یا شریعت کے مطابق اسے ذبح نہ کیا جائے تو وہ حلال گوشت جانور بھی کھانا جائز نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی اس کی کھال بھی نجس ہوگی اور اس کا گوشت بھی نجس ہوگا۔ کوئی ایسا جانور کہ معاذ اللہ انسان نے اس سے بدفعلی کی ہو، چاہے وہ جانور نر ہو یا مادہ ہو، تو اگر کسی انسان نے اس سے بدفعلی کی ہے معاذ اللہ تو وہ جانور اور اس کی نسل کا کھایا جانا حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی معاذ اللہ کسی گائے یا اونٹ کے ساتھ یا بھیڑ کے ساتھ غلط کام کرے تو اس کو بھی ذبح کر کے نہیں کھایا جا سکتا، حرام ہے، اور اس کی اگلی جو نسل ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ ایسے جانور کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے ذبح کیا جائے اور پھر بعد میں جلا دیا جائے، نہ اس کا دودھ استعمال کیا جائے، نہ گوشت استعمال کیا جائے، اور نہ ہی اس کی کھال کو استعمال کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اس عمل کے بعد جو بچہ پیدا ہو، یعنی اگر کسی جانور کے ساتھ یہ عمل ہوا، بعد میں اس جانور کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، چاہے اس عمل کے 5 سال کے بعد بھی کیوں نہ ہو، تو وہ بچہ بھی حلال نہیں ہو سکتا ذبح کے ذریعے سے۔ بس ذبح کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ جو بعد میں تدریجاً بیان ہوں گی، لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں کہ جو شکار اور ذبح کے ذریعے سے حلال ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ ان کی کھال کو پاک سمجھا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی گائے کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ کسی سورنی کا دودھ پیے اور اتنا دودھ پیے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں یا اس کی رشد النمو اس دودھ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر اسے بھی اگر ذبح کر دیا جائے تو وہ
جانور جائز نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا دودھ جائز ہوگا. لیکن اگر سور کا دودھ کسی بکری یا بکرے کے بچے نے پی لیا ایک آدھ دفعہ بہت ہی معمولی سی مقدار میں، تو پھر بھی اس جانور کا گوشت مکروہ ہے، مگر یہ کہ اس کا استبرا کیا جائے، یعنی تقریباً 1 ہفتہ اسے پاک کھانا دیا جائے اور سور کے دودھ سے اسے روکا جائے. لیکن ایسا کب ہے کہ جب اس نے مختصر سا دودھ پی لیا ایک آدھ دفعہ. لیکن اگر اس کی عادت بن چکی ہے اور اس کی رشد و نمو اس سورنی کے گوشت دودھ کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر یہ حلال نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ایک جانور نجاست کھانے کا عادی ہو جائے، جب کہا جاتا ہے نجاست کھانے کا عادی ہو جائے تو یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر مراد ہے انسانی نجاست، یعنی انسانی فضلہ، اور بہت واضح کہا جائے یعنی انسانی پیخانہ. اگر کوئی جانور انسانی پیخانہ کھانے کا عادی ہو جائے تو پھر جب تک وہ عادی ہے اس وقت تک اس کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا گوشت کب جائز ہوگا؟ جب اسے استبرا کرایا جائے گا. اور استبرا کتنے دن کا ہے؟ استبرے کے موضوع میں سے ہم بیان کر چکے ہیں اور بعد میں بھی انشاءاللہ توجہ دلائیں گے. تو جب تک استبرا نہیں ہوگا تو اس کا گوشت استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. حلال گوشت جانور جو وحشی ہو تو یا تو اسے ذبح کیا جائے گا شرائط کے مطابق، اور اگر ذبح کرنا ممکن نہ ہو اور وہ وحشی جانور ہو تو پھر اسے شکار کیا جائے گا، اور شکار کے احکام بعد میں آئیں گے. تو شکار کے ذریعے سے وہ پاک ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی حلال گوشت جانور کا شکار کیا جائے کہ جو وحشی نہ ہو، پالتو ہو، تو پھر وہ شکار کے ذریعے سے جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر ایک پالتو جانور مثال کے طور پہ اونٹ جنگل میں کھو گیا اور بعد میں وحشی ہو گیا تو ایسی صورت میں کہ اگر وہ بالکل وحشی ہو جائے تو پھر اس کا شکار کرنا جائز ہوگا. یہاں پہ شکار کرنا جائز ہونے سے کیا مراد؟ یعنی اگر اسے شکار کیا گیا اور وہ اس شکار کے بعد زندہ نہ رہا تو پھر اسے کھایا جا سکتا ہے. تو یہ موضوع آئے گا بعد میں شکار سے ریلیٹڈ کہ شکار کے احکام کیا ہیں. اسی طرح سے شرط ہے کہ جو جانور یعنی وحشی جانور کہ جس کا شکار کرنے کا ارادہ ہو وہ فرار کر سکتا ہو. بس اگر ہرن کا ایک بچہ جو بھاگ نہیں سکتا اسے اگر تیر سے مارا جائے اور وہ مر جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا کہ اس کا گوشت کھایا جائے. بس مثال دی جاتی ہے اگر ایک جگہ ہرن اور اس کا بچہ کھڑا ہے اور ایک ہی تیر سے دونوں کو مارا اور بچہ مر گیا اور ہرنی بھی مر گئی جب تک ہم پہنچے، تو شرائط کے ساتھ ہرنی کا گوشت جائز ہوگا، بچے کا جائز نہیں ہوگا کیونکہ بچہ فرار نہیں کر سکتا تھا. بس یاد رکھیں کہ شکار کے احکام سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتنے بجے مارا جائے، کب مارا جائے، بلکہ وہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر جانور کو ہم نے شکار کیا شرائط کے بعد اور جب ہم پہنچے تو اس کا دم نکل چکا تھا تو بعض شرائط کے ساتھ وہ جانور حلال ہوں گے، اور وہ گفتگو آئے گی انشاءاللہ شکار کے موضوع میں. اگر کسی جانور کی رگ کاٹی جائے اور اس کا خون اچھل کے نہ نکلتا ہو، اور ایسے جانور کو کہا جاتا ہے وہ جانور کہ جو خون جہندہ نہ رکھتا ہو، اگر وہ خود بخود مر جائے تو وہ پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے. اور اگر خون جہندہ نہ رکھنے والے جانوروں کو ذبح کیا جائے تو بھی وہ حلال نہیں ہوں گے، وہ حرام ہی رہیں گے. اگر وحشی جانوروں کو جو حرام گوشت ہیں جیسے کہ شیر ہو یا چیتا ہو یا بھیڑیا ہو، اگر ان کی کھال کو استعمال کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے یا شرائط کے مطابق شکار کیا جائے، تو ایسی صورت میں ان کی کھال پاک مانی جائے گی. اگر کسی حلال گوشت جانور کے جسم سے مردہ بچہ نکلے تو وہ مردہ بچہ نجس العین ہے اور اس کا کھانا حرام ہے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو شکار اور ذبح کے احکام کے بارے میں. البتہ شرائط اور دیگر موضوعات کو تدریجاً بیان کیا جائے گا
خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔